السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جنگ 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور اس جنگ میں جہاں پر جانی مالی نقصانات سامنے آ رہے ہیں، وہاں دنیا اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور ایشیا کی جو معیشت ہے اس کے نقصانات جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ بات کی جائے اگر جنگ کی تو رہبر اعلیٰ اور جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، ان کی شہادت کے بعد نئے سپریم لیڈر جو ہیں ان کو نامزد کیا جا چکا ہے، لیکن اس جنگ کے کیا اثرات ہوں گے ہمسایہ ممالک پر، خطے کے ممالک پر، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے خالد بیگ صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ جو ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب 10 روز تو گزر چکے ہیں اور اس میں کیا کیا نقصانات ہو چکے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ مزید کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، اس وقت جو صورتحال ہے جنگ کی، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی شروع ہوئی ہو، یا ابھی صحیح معنوں میں جنگ جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوئی، اور دونوں طرف کا جو نقصانات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جی، جنگ جس طریقے سے شروع ہوئی، جس طریقے سے رہبر جو ہیں ایران کے ان کو شہید کیا گیا، اور جو دھمکی آمیز رویہ تھا وہ ایران کے خلاف، وہ ایک اگر اس کو اب موضوع نہ ہی بنائے، چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے، اس کے اوپر بہت کچھ بولا اور لکھا جا چکا ہے۔ اب نئی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے دھمکی دے دی ہے کہ جو نئے ان کے رہبر جو منتخب ہوئے ہیں اب ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور اس کے اوپر ٹرمپ نے بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ اس میں ان کے انتخابات میں یا جو بھی منتخب ہوئے ہیں اس میں ٹرمپ کی مرضی جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ تو ان حالات میں لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اتنی جلدی جو ہے رکنے والی نہیں ہے، اور پھر جس انداز سے ڈرونز کا استعمال ہو رہا ہے، جس انداز سے میزائلز کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں تباہی تو بہت ہو رہی ہے، لیکن اصل تباہی جو ہے پوری دنیا میں معیشت کی ہو گئی ہے، جیسے ابھی آپ نے اپنی ابتدائی میں کہا، اور خاص طور پر پاکستان اس کا بہت بری طرح سے نشانہ بنا ہے۔ جی، اچھا خالد بیگ صاحب، ایک جگہ ایک ٹرم ہمارے سامنے آئی اس جنگ کے شروع میں، اور پھر آہستہ آہستہ جو وہ علاقہ ہے اس کی وجہ سے جو اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو چکی ہے، ایران نے بند کر دی ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے تیل کی قیمتوں میں ایک ہوشربا اضافہ ہے عالمی سطح پر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا کے بعد 5 سال بعد، 6 سال بعد ایک بار پھر دنیا کو ایک اور معاشی بحران کا سامنا ہے، اور اس معاشی بحران میں سب سے زیادہ جو اب تک متاثر ہو رہا ہے وہ پاکستان ہے؟ دیکھیے، اس میں IMF کا بھی دباؤ تھا کہ آپ جناب قیمتیں بڑھائیں، اور عوام کو اس حوالے سے آپ نے کوئی سبسڈی نہیں دینی، ہماری حکومت کو ان کی طرف سے یہ ایک حکم تھا۔ اب صادر معیشت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے ہماری حکومت جو ہے وہ چاہتی تھی کہ اس کے مطابق جو ہے کوئی عوام کو ریلیف دیا جائے، تو حکومتی جو بیانات ہیں ان کے مطابق دباؤ تھا کہ اس کو 110 روپے قیمت جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ تو بڑی سوچ بچار کے بعد کہ اس کے بعد بہت واویلا ہوگا اور نقصان ہوگا، اور اس کے حکومت کے خلاف جو ہے مزاحمت ہو سکتی ہے، مظاہرے ہو سکتے ہیں، تو اس کو محدود کیا گیا 55 روپے تک۔ اچھا، اب وہ 55 روپے کیا گیا ہے، تو اب جو امکان ہے، کیونکہ اب وہ ایک ہفتہ وار جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی ہوگی، تو لگ رہی ہے کہ آئندہ جو تبدیلی ہوگی اس میں 55 روپے کا مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اب یہ مجبوری بھی ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو عالمی سطح پر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور روزمرہ کے حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو ہے وہ جو خبریں آ رہی تھیں اس میں یہ ہے کہ 116 اور 117 ڈالر پر بیرل کے حساب سے جو ہے ان کی قیمت جو ہے پہنچ چکی ہے۔ بالکل، اور پھر یہ امکان پہلے ہی ظاہر کیا جا رہا تھا جب جنگ شروع ہوئی کہ یہ تیل کی قیمتیں عالمی سطح پر 120 ڈالر تک جا سکتی ہیں، لیکن اب جس تیزی سے ان کی اپنا قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور تیل جو ہے وہ ناپائد ہے، اس کی تفصیل جو ہے تقریباً جو ہے وہ بالکل بہت ہی نچلے درجے تک آ چکی ہے، تو اس میں اب تو لگ رہا ہے کہ یہ 150 سے بھی بڑھ جائے گا، اور امکان بھی یہی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہم اور ہمارے حکمران اور ہمارے عوام، ہم بطور قوم، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اب یہ فرض جو ہے حکومتوں کا بنتا ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو حکومتوں کا، یہ ضلعی حکومتوں کا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ بیان بازی تو بہت ہے، اور اس میں باقاعدہ بلند باد دعوے بھی ہیں، لیکن رمضان شریف اختتام پذیر ہے، اور آج تک اس کے اوپر مہنگائی کے اوپر اور جو ناجائز منافع خوری ہے اس کے اوپر ہماری ضلعی حکومتیں جو ہے قابو پانے میں ناکام رہی ہیں۔ اگر صرف رمضان کے حوالے سے اگر ہماری نااہلی کی یہ حالت ہے کہ ہم عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے، اور اگر وہ جو رمضان پیکج ہے یا سارا کچھ ہے
وہ ایک اس سے کیا ہونا ہے، ایک بہت ہی کم تعداد میں مخصوص طبقہ ہے جس تک وہ امداد حکومت کی طرف سے پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی، جی لیکن جو درمیانہ طبقہ ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیے نا، وہ تو نہ تو کسی ہمسائے کو بتا سکتا ہے کہ ان کے گھر میں ہانڈی پکی ہے کہ نہیں، نہ ہی وہ اپنی مشکل کا اظہار جو ہے وہ باہر کسی سے کر سکتا ہے۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اس موقع پر حکومت اور خاص طور پر انتظامیہ جو ہے اس کی تیاری اس قدر بہتر نہیں لگ رہی جس طرح کا یہ بحران اور یہی جس قدر چیز ہے، سنگین بحران۔ بالکل جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر وہ حکومتیں ہماری اس حوالے سے متحرک نہیں ہوتی جی اور ہمارے جو حکمران کی اور ان کی ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ باہر نکل کر اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں ان کے تعین کے حوالے سے اپنے ہی طے شدہ جو ان کی قیمتیں ہیں اس سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف کوئی باقاعدہ ایک مہم کی صورت میں کارروائی نہیں کرتی تو لامالہ اس کے اثرات جو ہے وہ ہم کو بہت مشکل صورتحال سے دوچار کر سکتے ہیں، بالکل اور امکان یہی نظر آ رہا ہے۔ جی اور اگر جس رفتار سے تیل بڑھ رہا ہے تو وہ لگتا یہ ہے کہ یہ لمحات اور یہ واقعات جو ہے یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھیں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا جو رجحان ہے وہ تقریباً پچھلے ہفتے سے شروع ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو امریکہ میں بھی تیل کی قیمت بڑھتی نظر آتی ہے، برطانیہ میں بھی بڑھتی نظر آتی ہے، خلیجی ممالک میں بھی قیمت بڑھ رہی ہے، یورپ میں بھی بڑھ رہی ہے، لیکن جو تناسب ہے وہ پاکستان سے کافی کم ہے۔ کیا پاکستان ذہنی طور پر یا پاکستان معاشی طور پر اس تمام صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی، یا ایسے کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھی اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ بڑھی اور مزید بڑھنے کا بھی خدشہ؟ اچھا، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس صورتحال کو سمجھنے میں ہماری حکومتوں نے تاخیر کی۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجیے جو علل تللے ہیں اور رہن سہن ہے، کاروفر ہے، پروٹوکول ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے وہ عرب شہزادے اور بادشاہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی وہی طریقہ کار ہے، اور اس میں کمی نہیں لائی گئی۔ مطلب ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے گی تو عوام جو ہے وہ اس سے دگنا جو ہے اس کو مہنگائی کا جو اثرات ہیں اس کو قبول کرنے پر تیار ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو ایک موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈالنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کی جو بہت بڑی بڑی گاڑیوں کے کاروان جو ہے وہ چلتے ہیں، تو پھر لامالہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک احساس عدم تحفظ جو ہے اس کا احساس جو ہے وہ تو بیدار ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہمسایہ ملکوں میں بھی جو قیمتیں بڑھنے کا تناسب ہے وہ پاکستان سے بہت کم ہے۔ پھر اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اوپر ہمارے ہاں جو ایک ہم بذات خود بھی ایک جنگ کا شکار ہیں، اور جنگ جو ہے وہ ہمارے مغربی بارڈر پر جو ہے وہ بھی کچھ عرصے سے جاری ہے، تو وہ بھی ایک خرچہ ہے۔ صاف ظاہر ہے ہمارا گولہ بارود جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، چلتے ہیں تو وہ مفت میں تو نہیں ہے۔ اور اس جنگ کے شروع ہونے سے تقریباً 3-4 دن پہلے جو ہے وہ شروع ہوا معاملہ، آپریشن شروع ہوا، اور اس کے اثرات بھی سامنے آئے، اور اس سے پہلے دہشت گردی جو ہوئی اس کی وجہ سے بھی اثرات جو ہے وہ سامنے آئے پاکستان کی معیشت۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نجائز منافع خوری ہے، ہمارا تاجر جو ہے اگر وہ رمضان شریف کو بھی اپنے سیزن کمانے کا کہہ کر اور روزے داروں کو لوٹتا ہے، تو پھر اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے تو پھر ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ جو نجائز منافع خور ہیں ان کے اس عمل کو بھی دہشت گردی گردانتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کرے، اور وہ 2-4 نہیں، مطلب خبریں آ جاتی ہیں کہ آج جناب اتنے میں جو ہے نجائز منافع خوروں کو 4 کو کر دیا گیا، آج 5 کو کر دیا گیا۔ بھئی اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، اور اگر اس میں اگر 5000 جو ہے مراکز ہیں، دکانیں ہیں، ان میں سے آپ 4-5 کو اگر سزا دے بھی دیتے ہیں تو اس کا باقیوں کو کوئی اثر نہیں پڑتا، اور جن کو سزا دی جاتی ہے وہ بھی دوسرے روز اپنا وہ جرمانہ جو وہ پے کرتے ہیں اس کو بڑے آرام سے جو ہے وہ پورا کر لیتے ہیں۔ تو یہ 2 عملی ہے، اور ہمیں اب کم از کم اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے کچھ جو طریقہ کار ہے، انتظامی ہمارے جو طریقہ کار ہے، ہمیں اس کے اندر کوئی جو ہے نا بہتری بھی لانی ہوگی، اور یہ روزمرہ کی بنیاد پر ہمیں جو ہے نظر رکھنی ہوگی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پر خاص طور پر۔ اور اس میں ملاوٹیں بھی ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے جس وقت یہ چیزیں اس طریقے سے ناپید ہوں گی اور کرائے بڑھے ہیں، ٹرانسپورٹر جو ہیں انہوں نے بھی کرائے بڑھا دیے ہیں، اور وہ اب اگر مزید اضافہ ہوتا ہے، اگر 55 اس دفعہ بڑھائے گئے ہیں اور آئندہ بھی جو امکان ہے کہ قیمت جو ہے تیل کی بڑھے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور حکومت کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں کہ کہاں سے اخراجات پورے کریں۔ تو پھر صاف ظاہر ٹرانسپورٹر جو ہیں اپنی جو چیزیں ہیں، قیمتیں، اپنا ٹرانسپورٹ کے کرائے مزید اس میں اضافہ کریں گے۔ اوپر سے عید آ رہی ہے، جب عید آتی ہے تو مختلف بڑے شہروں سے لوگ جو ہے
اپنے آبائی علاقوں کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تاکہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو ہے وہ عید منا سکیں. اور اس دفعہ جو حالات نظر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ کیا وہ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، آبائی گھروں کو اپنے جا سکتے ہیں، یا جہاں وہ تعینات ہیں، جہاں وہ رہ رہے ہیں، کہ اپنے عید کے دن جو ہے وہیں گزاریں. تو یہ چیزیں جو ہے حکومت کو ان سب کے اوپر جو ہے نا غور کرنا چاہیے، اور عوام بھی جو ہے انہیں بھی صبر و تحمل کے ساتھ اس مشکل صورت میں حالات کو سمجھتے ہوئے اور عالمی سطح پر جو دباؤ ہے معیشت کا اس کو دیکھتے ہوئے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے اپنا تھوڑا صبر و تحمل سے جو ہے اپنا یہ لمحات جو ہے یہ مشکل وقت جو ہے اس کو گزارنے میں جو ہے نا اس کی طرف جو ہے سوچیں. جی اچھا خالد بیگ صاحب، دیکھیں اگر خام تیل کی قیمتیں ہیں وہ 20% تک تقریباً بڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو آپ دیکھیں، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جیسے آج کی مثال لے لیں تو آج تقریباً 9 سے 12,000 پوائنٹس جو ہیں وہ کم ہوئے، اور کہاں پاکستان اسٹاک مارکیٹ 1,90,000 پوائنٹس کی سطح پر تھی، اور اس کے بعد پچھلے چند دن میں تقریباً 40 سے 45,000 پوائنٹس جو ہیں وہ کم ہوئے، اور اب 1,45,000 46,000 پوائنٹس کی سطح پر جو ہے وہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے. ٹریڈنگ شروع ہوتی ہے، سیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے شیئرز کی، اور اس کے بعد جو 100 انڈیکس ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، گراوٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک بے یقینی ہے. سوال یہ ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں ان کی آئل ریفائنریز پر اب حملے شروع ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں تو آپ کو پچھلے دنوں میں 1-2 دنوں میں ایران میں جو ریفائنریز ہیں ان کے اوپر حملے، ایران کے واٹر پلانٹس پر حملے، اور پھر اس کے جواب میں بحرین میں تازہ ترین جو ہے ریفائنریز پر حملے، سعودی عرب میں ریفائنریز پر حملے، قطر میں ریفائنریز پر حملے، LNG کے جو پلانٹس ہیں ان پر حملے. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالات مزید سنگین ہوں گے؟ اس میں کوئی تصفیہ یا رضامندی یا معافی یا کوئی اس طرح کا جسے کہتے ہیں کہ سمجھوتا ہونے کی امید تو نظر نہیں آ رہی. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ابھی فوری طور پہ کسی سمجھوتے کی امید نہیں ہے، اور ایران نے جو ہے بڑا واضح کیا ہے کہ اگر دنیا جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ اگر تیار ہے کہ آئل اس کی قیمتیں جو ہے وہ $200 سے بھی تجاوز کر رہے تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران جو حالت جنگ میں ہے اور جس کے اوپر یہ سارا قہر جو ہے جس طریقے سے توڑا جا رہا ہے وہ تو اس کے لیے تیار ہیں. اور پھر اوپر سے پھر جس طریقے سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جو نئے رہبر منتخب ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا جائے گا، تو ایرانی قوم جو ہے وہ تو تیار ہے. پھر ان کے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایران جو ہے وہ بطور قوم جو ہے وہ طویل عرصے سے حالت جنگ میں ہے. 10 سال انہوں نے عراق کے ساتھ جنگ لڑی. اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کو بہت سارے مسائل درپیش تھے، لیکن وہ لڑتے ہی چلے آ رہے ہیں. اور اس میں مس کیلکولیشن کہاں ہوئی اس کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر ہم معیشت تک ہی رہیں اور معیشت کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے پوری دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ مندے کے شکار ہے، اور کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ رک چکی ہیں. اور آپ نے اگر پاکستان کی بات کی کہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ڈیلی جو ہے جیسے ہی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو وہ اس میں گراوٹ آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیاس ہے نا، لوگ کاروبار کرنے کو تیار ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. اور ایک بدواسی کی سی کیفیت آ رہی ہے. پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی خبر تھی کہ اس وقت صرف خلیج کی ریاستوں سے 2.5 لاکھ سے زیادہ جو عربز ہیں انہوں نے پاکستان کے ویزے حاصل کیے ہیں، اور وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں جو ٹرانسپورٹ طیارے ہیں یا مسافر بردار طیارے جو ہیں وہ اس طریقے سے دستیاب نہیں. تو اب جس وقت یہ صورتحال ہو جائے تو اگر جنگ رک بھی جائے تو اس کے معیشت کی بحالی میں بھی اور کچھ بھی نہیں تو 5-6 مہینے جو ہیں وہ کہیں نہیں گئے. تو اس میں پھر جو ہے وہ حکومتیں اور ہماری حکومت خاص طور پر صوبائی حکومتیں اور ہمارے عوام وہاں پر بھی ہمارے منتخب لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے عوام کے درد اور مشکلات کا جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ میل جول اپنا بڑھائیں اور ان کو ملے، ان کو مختلف شہروں میں ہمارے جو وزراء ہیں وہ دورے کریں اور عوام کو احساس دلائیں، اور اپنے اس کر و فر کے ساتھ نہ ملیں، وہ بھی اسی سادگی کا مظاہرہ کریں جو ہم دیکھیں، تاکہ عوام بھی ان کو بھی تسلی ہو کہ ہمارے حکمران بھی جو ہے وہ ہماری مشکلات سے آگاہ ہیں. تب تو یہ مشکل وقت جو ہے وہ آسانی سے گزر سکتا ہے، ورنہ دیکھیے پھر ایک بے چینی تو بڑھے گی. جی ہاں، بہت شکریہ خالد بیگ صاحب. ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے اثرات اور اس کے بعد معیشت کے پر جو اثرات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور تمام ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان میں خاص طور پر پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے پاکستان کی طرف. اور اس تمام صورتحال میں پاکستان اور دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کی جنگ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی
اور کب یہ معاملات جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔